اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر پہ سب صحیح سلامت ہوں گے۔ اس وقت میرا لائیو آنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ابھی ایک افسوسناک خبر آئی کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جو کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا۔ 4-5 راؤنڈز آف بلٹس ان کی گاڑی پہ فائر کیا گیا یو پی کے اندر۔ آپ سب کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے شہر میں، جہاں سب سے زیادہ پاپولیشن ہے یو پی کے اندر، جہاں سے میرے حساب سے آدھی پارلیمنٹ آتی ہے، اس وقت وہاں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اسی کے کیمپین کے سلسلے میں اسد الدین اویسی صاحب وہاں کیمپین کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس جگہ جگہ جا رہے ہیں، اور یہ ان بدبختوں کو راس نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں نے بھی 2-4 دن سے دیکھ رہا ہوں میں کہ اسد الدین اویسی صاحب کی ریلی میں بڑی بڑی بھیڑ امڑتی آتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ انفیکٹ میں نے سنا کہ نان مسلمز بھی آتی ہیں ان کے ریلیز میں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن باطن کو یہ راس نہیں آ رہا ہے، شاید وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں کسی پرٹیکولر انسان کو یہاں ٹارگٹ نہیں کروں گا یا پرٹیکولر انسان کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ دونوں طرف سے جو بھی اس وقت مین کنٹینڈرز ہے یو پی کے اندر، ان کو خطرہ دکھ رہا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب، ان کو لگ رہا ہے کہ یو پی کا مسلمان کہیں جاگ نہ جائے، یو پی کا مسلمان کہیں اپنے حق کو سمجھ نہ جائے، یو پی کا مسلمان کہیں اپنے ووٹ کو ایک جگہ جمع نہ کر پائے۔ ان کو اس چیز کا ڈر ستا رہا ہے، اس لیے انہوں نے یہ گنونی حرکت کی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس کو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسد الدین اویسی صاحب کی حفاظت فرمائی۔ آج 4-5 بلٹس ان پہ فائر کیے گئے ان کی گاڑی پہ، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کی گاڑی پہ لگی بھی بلٹس، لیکن وہ بچ گئے، ان پہ کوئی خروش بھی نہیں آئے۔ یہ یقین ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ پہ، اور یہی یقین ہر ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ساتھ لازم ہوتا ہے جب ہم اپنا یقین اللہ پہ رکھتے ہیں، نہ کہ غیر پہ رکھتے ہیں، نہ کہ دنیا میں کسی پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیے مسلمانوں کی حالت ہندوستان کے اندر کیسی ہے۔ ایک ایسا پارلیمنٹیرین، ایک ایسا پارلیمنٹ ممبر جو پارلیمنٹ میں گرجتا ہے، جو مسلمانوں کی بات ہمیشہ اٹھاتا ہے ہندوستان کے اندر، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو کون محفوظ ہے پھر ادھر؟ اگر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ، تو کس کو کر سکتی ہے؟ کیا ہم کو کرے گی؟ جو ایک پارلیمنٹ ممبر بھی ہے، جن کی اپنی پارٹی بھی ہے، جن کو لاکھوں مسلمان، انفیکٹ کروڑوں مسلمان ہندوستان کے فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں ان کو، اور ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، جو سرکار بڑے دعوے کرتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو بڑا جنت ہے ہندوستان، مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی سیف جگہ کہیں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا جو سب سے بڑا لیڈر اس وقت ہندوستان کے اندر ہے، اس دنیا کے سب سے بڑے لوکتنتر کے اندر جو سب سے بڑا لیڈر ہے، وہ اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ تو ان کو آپ اگر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرا سکتے تو کس کو کرا سکتے ہو؟ اس چیز کا جواب تو دینا ہوگا نا آپ کو۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے، اپنے اسلام کے لیے دعا کیجئے۔ دیکھیے ان کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی آواز ہے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر۔ آپ دیکھیے جب بھی وہ پارلیمنٹ میں بولتے ہیں،
وہ کوئی مسلمان کسی بھی، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا، ایون جموں کشمیر کے، ہمارے کشمیر کے حق میں بھی 1000 بار وہ پارلیمنٹ میں بول چکے ہیں، وہ ہمیشہ اس بات کو رکھتے ہیں، وہ کبھی ڈیفرینشیٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب آرٹیکل 370 کو ہم سے چھینا گیا تھا، اگر کسی نے مسلمانوں کے حق میں اس ٹائم بڑے اسٹرانگلی بولا تھا تو وہ اسد الدین اویسی صاحب نے بولا تھا۔ جب NRC اور CAA کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف لایا گیا تھا، اس بل کو پھاڑنے والا شیر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن آپ کو یہ چیز یاد ہونی چاہیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے پاس وہ ویڈیو سیو ہے، جب جموں کشمیر کے حق کی بات اسد الدین اویسی صاحب نے کی، اور آپ دیکھیے کسی بھی پارلیمنٹ ممبر نے اتنی اس انداز میں کیا ہماری بات رکھی کبھی؟ جو ہمارے اپنے پارلیمنٹ ممبر ہے وہ بھی نہیں رکھ پائے، لیکن اسد الدین اویسی صاحب نے رکھی۔ اس وقت ہمیں غصہ بھی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں بچے ہی کتنے مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر جو بات رکھتے ہیں مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ جموں کشمیر کے اندر ایک افسوسناک واقعہ 2-4 دن پہلے پیش آیا تھا، جس میں ہماری ایک بہن، 24 سالہ بہن کو ایسڈ کا شکار بنایا گیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پہ کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بالکل اسٹرانگلی اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اور ان درندوں کے لیے ہمیں کڑی سی کڑی سزا مانگنی چاہیے، اس کی مانگ ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، کل ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک بہن یہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی کو تو ہر ایک چیز حق ہے، ایون نکاح کے بعد بھی، جبکہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں گے تو وہ بالکل سراسر انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف بولا۔ عزت جو ہے ایک عورت کی، وہ اگر سب سے زیادہ کہی ہے وہ تو دین اسلام کے اندر ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری ماں بہنیں یا ہم جوان بھی، میں خود بھی، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ قرآن کی پتہ ہوتی ہے نہ حدیث کی پتہ ہوتی ہے، ہمیں سامنے پتہ ہی نہیں ہم کیا بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے وہاں کہ ایک لڑکی کو حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہے اور وہاں سے دوسرا ریلیشن بھی رکھے، جبکہ اسلام نے بالکل اس کو منع کیا ہے، حرام ہے یہ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج پھر سے کہہ رہا ہوں، جن درندوں نے یہ حرکت کی تھی، ہماری بہن کی زندگی کو تباہ و برباد کیا، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور جلدی ملنی چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے، اگر آپ کے پاس سب کچھ کھلی کتاب ہے کہ کس نے کیا، کیوں کیا، تو آپ کو دیر کس چیز کی ہے؟ ان کو سزا ایسی ملنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں اگر کوئی ایسا کرنے کا سوچتا ہے تو وہ 1000 بار پہلے سوچے گا۔ ہم نے تب بھی ڈیمانڈ کی تھی جب شوپین میں ہماری ایک بہن کو اس کا ایسڈ کا شکار بنایا گیا تھا، ان کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا تھا، ان کی زندگی کو برباد کیا گیا تھا، تب بھی ہم نے کہا تھا کہ ایسے قوانین اس چیز میں لائے جائے تاکہ آنے والے وقت میں اس چیز کے بارے میں کبھی کوئی سوچے بھی نہ۔ لیکن افسوس ہمارے پاس تو کوئی سرکار نہیں ہے، سننے والا ہی نہیں ہمارے پاس کوئی۔ ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کی اور ہماری پورے ہندوستان کے مسلمانوں، خاص کر جموں کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے، ہمیں خود کو بچانا ہوگا۔ میں نے پرسوں بھی کہا آپ کو، یہ ایک گلدستہ ہے ہمارا جموں کشمیر۔ بڑی مصیبتیں دیکھی ہے، بڑے میسیکر دیکھے ہیں جموں کشمیر کی عوام نے۔ کتنے نوجوان ہمارے شہید ہوئے آج تک، کتنے آج گھر خالی ہے، کتنی مائیں آج بھی اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہے، کتنے باپ آج بھی اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارے قبروں کے اندر ہے، کتنے بچے ہمارے ابھی بھی جیلوں کے اندر ہے۔ ہمیں اگر اس گلدستے کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں خود کرنی ہوگی، اور وہ بھی مل جل کے کرنی ہوگی۔ رہنے دو کس کو کیا سیاست کرنی ہے، ان کو سائڈ میں رہنے دو۔ ہم نہیں کہتے اگر میں بولتا ہوں آپ بھی بولیے، ایک لمٹ کے اندر، ایک باؤنڈری کے اندر بولیے تاکہ آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے کل کو، لیکن آپ بولیے اپنے حق کے لیے، ہمیشہ بولیے، ڈریے مت کسی سے۔ دیکھیے اگر آپ آج ڈریں گے تو پھر ہم اللہ کے سامنے کس طرح سے کل کھڑا ہو پائیں گے؟ وہ تو ایک سپر پاور ہے،
ہم یہ تو آرٹیفیشل پاور ہے, 4 دن 10 دن جیل میں, 5,000 سال 10 سال جیل میں رکھیں گے, پھانسی دیں گے, گولی ماریں گے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا. لیکن آنے والی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جب ہم مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو جائیں گے, وہ ختم کبھی ہونے والی نہیں. تو کیا ہم کیسے اس اتنے بڑے سپر پاور حضرت اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس بات پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف اپنے معاشرے کو لے جا رہے ہیں. دیکھیے کل وہ جو حادثہ ہوا, وہ حادثہ اپنی جگہ ہم نے کنڈم بھی کیا اور فیملی کو آشواسن دلایا جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے, جو آپ ہم سے مدد چاہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کہا ان درندوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور اوپن سزا ملنی چاہیے, تاکہ آنے والے وقت میں وہ مثال بن جائے. کوئی ایسی حرکت آنے والے وقت میں نہ کرے, ہماری کسی بہن کی زندگی اور کوئی برباد نہ کرے. ہم نے ریکویسٹ گورنمنٹ سے بھی کی تھی, لیکن افسوس ہے یہاں تو ہے ہی نہیں کوئی سننے والا. لیکن پھر ایک ہم نے ویڈیو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ایک تعلیم پڑھا رہی ہے, ہمیں سب کچھ ہے, لڑکی کو سب کچھ حق ہے. جو اسلام نے دیا ہے مجھے لگتا ہے سب سے بیسٹ اس کے لیے وہی ہے. آپ خود کیوں اپنے دین کے خلاف جا رہے ہو؟ کہیں یہ کسی کی سازش تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں نہیں کہوں گا اگر اسلامک سزا ان کو دینی ہے تو وہ اسلام ڈیسائیڈ کرے, وہ ہمارے علماء کرام ڈیسائیڈ کریں. ہم تو لے نہیں سکتے ہیں. یہاں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا لاگو ہے, یہاں لا چلتا ہے, CRPC IPC چلتا ہے یہاں, تو اس کو فالو کر کے ہی دیا جائے گا وہ. لیکن ہم خود ہی اپنے اسلام کے خلاف بولتے ہیں, تو پھر ہم کل کس سے سوال کریں گے؟ کیا ہم غیر مسلم کو بولیں گے؟ کون سی دعوت ہم پھر کل کو دیں گے؟ آپ سب سے میری گزارش ہے, میں بار بار یہی چیز کہتا ہوں, اپنے گھروں کے اندر اپنے اندر ہمیں ایک ایسی تعلیم لانی ہے تاکہ ہم اگر زندگی میں کچھ بھی کریں اسلام کے خلاف ہم کبھی نہ جائیں. دیکھیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, آپ مجھے گالی بھی دے سکتے ہو, مجھے برا بلا بھی کہہ سکتے ہو, مجھے تھپڑ بھی مار سکتے ہو, لیکن اللہ بچائے اگر ہمیں اسلام کی نالج نہیں ہے تو ہم اسلام کے خلاف بھی بول دیتے ہیں. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. میں ذاتی طور کہتا ہوں جب کوئی ذرا سی بھی اسلام کے خلاف بات کرتا ہے تو مجھے خون کھول جاتا ہے میرا, کیونکہ یہ ہماری لا علمی ہے, ہم نے پڑھا نہیں ہے. ادروائز ہمیں پتا ہوتا کہ کتنا بہترین دھرم ہے اسلام, دین اسلام. کتنے حقوق دیے گئے ہیں ہماری ماں بیٹوں کو, کتنے حقوق دیے گئے ہیں ہمارے نوجوان کو, کون سی عزت کون سا ریسپیکٹ دیا گیا ہے مسلمانوں کو, کون سی عزت دی گئی ہے انسان کو. اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا ہمیں تب بھی کہا گیا ہے کہ ریسپیکٹ کے ساتھ, اس سے بڑا دین کیا ہو سکتا ہے. اگر کسی کی غلطی بھی ہوگی ہمیں تب بھی کہا گیا ہے اس کی تحقیقات کرو پہلے, پھر بھی آپ سزا دو, اس طرح کی سزا دو جو طے کیا جائے گا. ہمیں کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اس طرح کی سزا دیں. اس سے بڑا دین کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو جاہلوں والا دین نہیں تھا, لیکن ہم نے کیا بنا دیا اس کو. ہم خود ہی عالم بھی بن جاتے ہیں, خود ہی سب کچھ بن جاتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور یہ بات یاد رکھیے, جب تک ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیم عام نہیں کریں گے, جب تک ہم وہ تعلیم عام نہیں کریں گے اپنے گھروں کے اندر جو لے کے آئے تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تب تک ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. نہ تب تک ہمیں کوئی بچا سکتا ہے, نہ تب تک ہمیں کوئی سدھار سکتا ہے, نہ تب تک ہماری کوئی حفاظت کر سکتا ہے. جب ہمارے اندر دین آئے گا, ہمارے گھروں کے اندر دین آئے گا, تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر چیز کا باہر دکھائے گا. جو چیزیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں مل جائے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے نا, کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جب انسان دین سے بہت دور چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس پہ ایک ایسا بادشاہ مسلط کیا جاتا ہے, ایک ایسا حکمران مسلط کیا جاتا ہے, ایک ایسا آفیسر مسلط کیا جاتا ہے جو اس کو کوڑے مارتا ہے. پھر تب بھی مسلمان اسی کو معافی مانگتا ہے, تب بھی انسان اسی کو معافی مانگتا ہے. آج ویسے ہی حالات ہیں. کیوں حالات ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے, دیکھیے ابھی آئیں گے کچھ لوگ, وہ کریں گے کومنٹ کہ آپ یہ ہو, آپ یہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ مجھے پرسنلی کچھ بھی کہو, لیکن اسلام کے معاملے میں کمپرومائز کبھی نہیں. افسوس کے بعد افسوس کا مقام ہے. سب لوگوں نے بولا, میں مانتا ہوں سب لوگوں کو بولنا بھی چاہیے. جو ہماری بہن کے ساتھ جو ان کی زندگی برباد کی گئی, جو ان کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا, ان درندوں کو سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ کون سی تعلیم دے رہے ہو؟ آپ کون سی تعلیم دے رہے تھے کل کہ
हमें हक है सब कुछ करने का लड़की को, ये कतई भी इस्लाम में अलाउड नहीं है। पहले आपको इस्लाम को जानना है, देखना है, तब आपको ये चीजें समझ आएगी। और वल्लाह मैं कसम खा के कहता हूं, जहां तक जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने देखा है, जितनी इज्जत जितना एहतराम मुसलमानों इस्लाम ने औरत को दिया उतना किसी ने नहीं दिया। आप पढ़िए, औरत के हुकूक पढ़िए, चाहे वो बेटी हो तब पढ़िए उसके हुकूक, चाहे वो बीवी हो तब पढ़िए उसके हुकूक, चाहे वो माँ हो तब पढ़िए उसके हुकूक। आप देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हम अक्सर कहते हैं कि माँओं के पैरों के नीचे जन्नत है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? रिजर रबी फी रिजर वालिदी, उसमें हमारी वालिदा भी आती है जो माँ हमारी है। तो कितनी इज्जत अल्लाह ने दी है उनको, अल्लाह ने कितनी। हमें कहते हैं कि अगर आपको हेवन में जाना है, अगर आपको जन्नत में जाना है, तो आपको अपने माँओं के कदमों के नीचे रहना पड़ेगा। कदमों के नीचे नहीं है कि हम उनके पैरों के नीचे रहे, उनकी इस तरह से कि इज्जत करनी, ऐसी कदर करनी हमें उनकी, इस नजर से हमें अपनी माँ को देखना है, इतनी खिदमत करनी है अपनी माँ को, तभी जाके तो अल्लाह हमें जन्नत देंगे ना उसके बदले में। रही बात ये दूसरी, अगर कोई मुसलमान, कोई मर्द अपनी 3 बेटियों की परवरिश करता है, सही परवरिश करता है, तो उस पर तो जन्नत वाजिब है। उससे बड़ी चीज क्या है उसके लिए? तो देखिए कितना बड़ा मुकाम है। तीसरा, इंसान का दीन मुकम्मल होता है, एक मर्द का दीन मुकम्मल होता है, एक मर्द का ईमान मुकम्मल होता है जब वो निकाह करता है। वो भी इसी औरत को दिया गया है, वो भी गिफ्ट इसी औरत को दिया गया। तो इससे बड़ा दीन कहां हो सकता है? इसलिए इन गलत चीजों को ना फैलाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कश्मीर में बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे वो किसी और तौर पे हो, लेकिन हम खुद ही कश्मीर को उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां से मुझे नहीं लगता है कल को कोई बचा पाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें इन मुश्किलात से बाहर निकाले और हमारे कश्मीर की और कश्मीर के मुसलमानों की, हमारे नौजवानों की, हमारी माँ बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए। ये दुआ हमेशा करते रहे। इंशाअल्लाह रहमान जो भी हम चाहते हैं उसका बहार हमें मिलेगा। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि कभी भी अगर आप बोलेंगे तो एक बाउंड्री के, लॉ के बाउंड्री के अंदर ही बोले, उससे बाहर ना जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे हजारों नौजवान इस वक्त मुख्तलिफ जेलों के अंदर, चाहे आगरा, यूपी, दिल्ली, कहीं भी, मथुरा, बहुत सारे जेलों के अंदर बंद है, उस तरह से हमारे और नौजवान जेलों के भरे पड़े हैं। हमारे जेल हमारे नौजवानों से, जो बेचारे ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे बेगुनाह ही होंगे लास्ट में, अगर उन्होंने सच की बात की होगी। लेकिन हम क्या करें, हैं हम इस सिस्टम में, तो इसलिए हमें अपना ख्याल रखना लाजिम बनता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आप कभी एक कमेंट करते हैं तो उस कमेंट की वजह से आपको जेल मिल जाती है, वो कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, कमेंट करने से कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप पहले ये चीजें जिंदगी में लाए, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तबारक तआला के फजल से हमारे मसले हल होंगे। अल्लाह से ही मांगिए ना, अल्लाह से मांगिए। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, दुआ है। अदुआ उसिलाहुल मोमिनीन, मोमिन के पास हथियार है, वो दुआ है। अल्लाह से मांगिए, खुदा इसके तो ब्रोख इंतजार पार खुदा इसी मंगतो, बेशक तय मंगू मंगुन छन अस बिजती तक, मे छन तक बिजती मंगुन कि तवे छन खुदा सब मे अता ति करान कि बह तमिस मंगान छुस, येलि मे मंगुन तो मंगुन छना तरीक, तथ छना तरीक आसान छनस। नून चाय छ बनावन, येलि तथ नून त्रावो, येलि तथ नून चाय मंज त्रावो, तेले येलि तथ दूध त्रावो तेलि बन नून चाय, किन अगर तथ लेफ्टन चाय मंज त्रावो पत वो यह नून चाय बन सह बन नून चाय। इथे पे हर कुछ चीज पन तरीक आसान, दुआ मंगनस पन तरीक, नमाज पढ़नस पन तरीक, तरीकन अंदर सह करनी कहीं। दैट्स वाई कि ये हालात हमारे साथ हैं। क्या हमें हमारा राब्ता सबसे ज्यादा आलिमों के साथ नहीं होना चाहिए कि दुनिया के साथ होना चाहिए? तो वो मान सान फोन मज कत्या बड़न डॉक्टरन, अफसरन, प्रोफेसर नंबर, टीचरन नंबर, लेकिन अकिस आलिम नंबर सैनिस फोनस मज आसान कि ये हालात है आज के कश्मीर के, जहां हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बड़े तुरम खान हैं, हम बड़े मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस ऐसा है, ये रियलिटी है। अगर किसी को बुरा लगता है मैं उससे माफी गो हूं, उससे माफी मांगता हूं। बाकी आप सबसे गुजारिश करता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखें मुझे भी और अपने पूरे कश्मीर को, और हम सब के लिए दुआ कीजिए, कश्मीर के लिए दुआ कीजिए, हिफ्ज़ अमान के लिए दुआ कीजिए, सबकी माँ बेटियों की इज्जत की हिफ्ज़ अमान के लिए दुआ कीजिए, और कश्मीर के अमन शांति के लिए दुआ कीजिए। बाकी जितने लोगों ने भी मुझे सलाम किया उन सबको मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सबसे भी गुजारिश करता हूँ जो भी मुझे लाइव देख रहा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने घर वालों तक मेरी सलाम पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।